آج اپنے ویئرس سے شیئر کر رہی ہوں قیمہ اور پھلیوں کی ریسیپی۔ بہت مزیدار یہ ریسیپی بنتی ہے آسان طریقے سے۔ آج آپ کو قیمہ پھلیاں بنا کے دکھا رہی ہوں۔ غذائیت سے بھرپور پھلیاں قیمے کے ساتھ اتنی مزیدار بنتی ہیں کہ گھر والے جو ہیں انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے، اور بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی یہ ریسیپی بہت شوق سے کھائیں گے۔ بہت آسان ریسیپی ہے، اینڈ تک پوری ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نورش کچن مینیو۔ ریسیپی پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے، ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے سپورٹ دینا مت بھولیے گا۔ ریسیپی کو یہیں سے شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے ڈال رہی ہوں کڑاہی میں کوکنگ آئل آدھی پیالی۔ اب اس میں ڈال رہی ہوں ثابت مسالے، جن میں شامل ہے 1 چائے کا چمچ ثابت زیرہ، 3 ٹکڑے دار چینی، 4 سے 5 لونگے اور 8 سے 10 ثابت کالی مرچیں۔ ان اجزاء کو کڑکڑا کے اب اس میں ڈال رہی ہوں 1 کھانے کا چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ۔ یہاں پہ پیسٹ کو چند سیکنڈ بھون لینا ہے۔ یہاں پہ شامل کر رہی ہوں 2 عدد درمیانے سائز کی سلائس کی ہوئی پیاز۔ پیاز کو اتنی دیر فرائی کرنا ہے کہ یہ نرم ہو جائے۔ پیاز کو نرم کر کے اس میں آدھا کلو بیف کا قیمہ ڈال رہی ہوں۔ قیمے میں ہڈیاں بھی شامل ہیں۔ یہاں پہ قیمے کو اتنی دیر فرائی کروں گی کہ اس کا کلر بالکل وائٹ ہو جائے گا۔ قیمے میں ہڈیاں اس لیے شامل کی ہیں، جب ہڈیاں پکتی ہیں تو ان سے بھی جوس نکلتا ہے، ایک زبردست سا فلیور نکلتا ہے، جس سے قیمہ اور بھی مزیدار ہو جاتا ہے۔ یہاں قیمے کو 3 سے 4 منٹ تک اچھی طرح فرائی کیا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بالکل چینج ہو گیا ہے فرائی ہونے کے بعد۔ قیمے کو فرائی کر کے اب اس میں ریگولر مسالے شامل کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے ڈال رہی ہوں نمک، یہ 1 چائے کا چمچ ہے۔ ساتھ پیسی ہوئی سرخ مرچ 1 چائے کا چمچ، پیسی ہوئی ہلدی آدھا چائے کا چمچ۔ مسالوں کو مکس کرتے ہوئے پکانا ہے تاکہ ان کا کچا پن ختم ہو جائے۔ قیمے کو تمام اجزاء سمیت فرائی کر لیا ہے۔ اب اس میں شامل کر رہی ہوں 2 پیالی پانی۔ پانی اس لیے ڈالا ہے تاکہ قیمہ اچھی طرح سے پک کے گل جائے۔ یہاں پہ نیچے آنچ کر دوں گی لو ٹو میڈیم، اور اس کو اتنی دیر پکاؤں گی جب تک یہ گل جائے۔ قیمہ اچھی طرح سے پک کے گل گیا ہے۔ اسے گلنے میں تقریباً 20 منٹ کا ٹائم لگا ہے۔ اب اس میں جو پانی نظر آ رہا ہے، اس پانی کو بھی تیز آنچ پہ پکاتے ہوئے خشک کر لینا ہے۔ یہاں شروع ہوتا ہے ریسیپی کا مین سٹیپ، اور وہ ہے بھنائی۔ اب کرنی ہے خوب اچھی طرح سے بھنائی۔ ساتھ ہی اس میں ڈال رہی ہوں دہی، تقریباً آدھی پیالی۔ گوشت کی ریسیپی میں بھنائی سب سے مین سٹیپ ہوتا ہے، جس سے تمام انگریڈینٹس اچھی طرح سے پکتے ہوئے میش ہو جاتے ہیں، گوشت کے ساتھ ان کا فلیور مکس ہو جاتا ہے۔ آدھی پیالی ٹماٹر کے سلائسز اور 3 سے 4 چاپ کی ہوئی ہری مرچیں، انہیں ڈال کے قیمے میں 1 سے 2 منٹ تک پکا لینا ہے۔ قیمے کی بھنائی کر کے اس میں آدھا کلو پھلیاں ڈال دی ہیں۔ تقریباً 1 کلو پھلیاں لی تھیں، جو صاف کرنے اور نکالنے کے بعد آدھا کلو رہ گئی ہیں۔ پھلیاں ڈال کے قیمے میں 2 منٹ تک پکانا ہے۔ یہاں 1 پیالی پانی شامل کر رہی ہوں تاکہ پھلیاں پک کے گل جائیں۔ آنچ نیچے اب میں ہلکی کر دوں گی اور 10 منٹ تک قیمے کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی۔ 10 منٹ دم لگانے کے بعد یہاں پہ ریسیپی بالکل ریڈی ہے۔ پھلیاں اچھی طرح پک کے گل گئی ہیں۔ اب اس میں آدھا چائے کا چمچ پیسا گرم مسالہ شامل کیا ہے، 3 ثابت ہری مرچیں اور تھوڑا سا چاپ کیا ہوا ہرا دھنیا ڈال کے ہلکی سی مکسنگ کرنی ہے اور چولہا بند کر دینا ہے۔ یہاں ابھی آئل نظر نہیں آ رہا، چند منٹ ڈھک کے چھوڑ دوں گی تو اس کا آئل اوپر آ جائے گا۔ قیمہ پھلیاں کی ریسیپی پرفیکٹلی پک کے تیار ہوئی ہے۔ بہت ہی اس میں سے اچھی مہک آ رہی ہے، اور کھانے میں تو یہ بہت زبردست ہے۔ اس ریسیپی کو پراٹھوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، اور روٹی کے ساتھ بھی ہر طرح سے مزے کی لگے گی۔ تو ریسیپی کو ٹرائی ضرور کیجیے گا۔ ٹرائی کر کے کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ ریسیپی کو لائک اور شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے سپورٹ دینا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔